کا ذکر کیا، وہ عیب اور گناہ خدا ذکر کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی بجائے، لوگوں کے عیب دوسروں کے پاس بیان کرنے کی بجائے ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ میرے اندر کتنے عیب ہیں؟ اردو زبان میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں چھاج بولے تو بولے، چھلنی کیا بولے جس میں 900 سوراخ۔ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر اس مضمون کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ دہلی کا ایک مغل بادشاہ تھا، شاعر تھا، وہ کہتا ہے رہے اوروں کے دیکھتے عیب و ہنر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اس کے لیے دعائیں کریں۔ اگر ذکر کرنا ہے تو ایسا انسان تلاش کریں جس کو آپ پوری دیانتداری سے سمجھتے ہوں کہ اگر وہ انسان اس ہمارے کمزور بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرے تو امید ہے کہ اس پہ اس انسان کے سمجھانے کا، اس کی نصیحت کا اثر ہو جائے گا۔ لیکن محض کسی کے پاس چسکا لینے کے لیے، اپنی زبان کا ذائقہ مزیدار بنانے کے لیے کسی کے پاس کسی کا عیب اور کسی کا گناہ بیان کرنا، یہ خود گناہ میں داخل ہے۔ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا اور وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ دوستی پیدا کریں۔ ہماری جماعت کے ایک بزرگ تھے، محترم شیخ عبد القادر صاحب مرحوم، بہت بڑے محقق گزرے ہیں، لاہور میں فوت ہوئے۔ انہوں نے مجھے سنایا، کہنے لگے میں فیصل آباد شہر میں رہتا تھا، میں کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا، نماز شماز جمعے ان چیزوں سے میں فارغ تھا۔ تو میرے والد صاحب نے حضرت قاضی محمد نذیر صاحب لیل پوری مرحوم جو جماعت کے امیر تھے، ان سے ذکر کیا کہ قاضی صاحب میرا بیٹا کبھی نماز میں نہیں آیا، کبھی جمعے میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ شیخ صاحب بتانے لگے کہ حضرت قاضی صاحب نے میری عمر کے 4-5 ایسے لڑکے انتخاب کیے جو قاضی صاحب کی نگاہ میں بڑے اچھے تھے، بڑے اخلاق والے تھے، نمازی تھے۔ ان کو بلایا اور انہیں کہا، میرا نام بتایا کہ شیخ صاحب کو فلاں بیٹا عبد القادر اس کا نام ہے، یہ اس کی عمر ہے، فلاں محلے میں ان کا گھر ہے، اس لڑکے کے ساتھ دوستی لگاؤ، اور طریقہ سمجھایا کہ اس کو آہستہ آہستہ مسجد میں لانے کی کوشش کرو۔ شیخ صاحب کہنے لگے 2-3 دن گزرے، 4-5 احمدی لڑکے جو میرے ہم عمر تھے میرے پاس آئے، کہنے لگے قادر چلو کمپنی باغ کی سیر کے لیے چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کمپنی باغ کی سیر کی، فیصل آباد میں آ گئے رات کو گھر۔ اگلے دن کہنے لگے چلو ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، وہاں بڑی رونق ہوتی ہے، گاڑیاں آتی ہیں، مسافر آتے ہیں جاتے ہیں، بڑی رونق، بڑا موج میلہ ہوتا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ریلوے اسٹیشن پہ چلے گئے جناب، پلیٹ فارم ٹکٹ لیے گھومتے رہے، گھنٹہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، مسافر ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، بھاگم ہو رہی ہے، رونق۔ گھر آ گئے۔ تیسرے دن کسی اور جگہ چلے گئے۔ چوتھے دن ابھی کمپنی باغ میں گھوم رہے تھے، ایک لڑکا کہنے لگا یار بات سنو، حضرت قاضی صاحب نا مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں روز بڑا تفصیلی درس قرآن دیتے ہیں، اس میں سچائی کے دلائل بھی بیان کرتے ہیں، لوگوں کے اعتراضوں کے جوابات بھی دیتے ہیں، آج وہ نہ سننے چلیں۔ باقی کہنے لگے ہاں چلتے ہیں یار۔ اب جب وہ تینوں چل پڑے تو مجھے بھی ساتھ چلنا پڑا، پھنس گیا، دوستی تو لگ چکی تھی۔ دوستوں کی بات کا تو انکار کرنا مشکل ہوتا ہے۔
کہنے لگے کیا؟ درس سنا، بڑا مزہ آیا۔ اگلے 3-4 دن میرے وہ دوست پھر مجھے گھماتے رہے، چلو گھنٹہ گھر دیکھنے چلیں، فلانا بازار دیکھنے چلیں، کمپنی باغ کی سیر کریں۔ 3-4 دن گزر گئے، پھر ایک دوست کہنے لگا یار وہ اس دن درس میں گئے تھے، بڑا مزہ آیا، آج میرا خیال ہے پھر چلتے ہیں۔ سب نے کہا کہ ہاں چلتے ہیں، پھر چلے گئے۔ کہتے اس طرح وہ 2-3 مہینے نا مجھے اس طرح 3-4 دن گھماتے پھراتے تھے، سیر کراتے تھے، پھر کوئی نہ کوئی بیچ میں بولتا کہ یار آج درس سنتے ہیں۔ تو پھر درس سننے کا بھی مجھے آہستہ آہستہ چسکا پڑا، پھر اتنا چسکا پڑا کہ میں نے وہ سیرے ویریں، کمپنی باغ، گھنٹہ گھر، ریلوے اسٹیشن، یہ وہ سب چیزیں چھوڑ دیں، اور روزانہ پھر میں نے قاضی صاحب کا درس قرآن سننا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں نمازوں کی عادت پڑی، جمعے کی عادت پڑی، دینداری پیدا ہوئی، جماعت کی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، اور ایک پھر وہ ٹائم آیا کہ جماعت کے سب سے بڑے محقق کے طور پہ ان کا نام لیا جاتا تھا۔ تو بھائی تربیت کا ایک یہ بھی انداز ہے، جن کو ہمدردی ہو وہ ان سے محبت سے، پیار سے دوستی لگائیں، ان کے مزاج کی باتیں کریں، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ کھینچ کے اس طرف لائیں۔ لیکن ہم عام طور پہ تربیت، اوے نماز نہیں پڑھتا، تو کیسا احمدی ہوئے، چل نماز پڑھ، وہ کہتا نہیں پڑھتا ہوئے، کر لے جو کرنا ہے، یہی ہوگا نا پھر۔ دیکھیں تربیت ہمیشہ محبت و پیار سے ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے تربیت نہیں ہوتی۔ بسا اوقات چھوٹے بچے مسجد میں آتے ہیں، کسی نے چھیڑا اس کو، کسی نے بات کی، جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ 3-4 مرتبہ ان کو بچوں کو ڈانٹتے ہیں، پھر بچہ دور سے ہی دیکھتے ہیں نا، اوے چپ کر جو فلانے بابا جی آ رہے ہیں، اور وہ بھاگ جاتے ہیں مسجد سے۔ ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو مسجد سے بھگانے کے ذمہ وار ہمارے وہ سینئر افراد ہوتے ہیں جو نیکی کے نام پہ، تربیت کے نام پہ بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی تربیت کا ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ڈانٹ ٹپٹ دل میں چڑ پیدا کرتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے، ضد پیدا کرتی ہے۔ نفرت، چڑ اور ضد، اس سے تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت ہمیشہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے، پیار کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم جنس افراد کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو ان کے طبی نقصانات بتائیں کہ ان کے نتیجے میں کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر ان کو حضور کی صحبت میں بٹھانے کا انتظام کریں، کبھی کبھی ان کو اپنے گھر کھانے پہ بلا لیا، چائے پہ بلا لیا، باتیں کرتے کرتے حضور کا کوئی خطبہ، کوئی تقریر لگا دی۔ اب جب وہ چائے پی رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے، اب کھانا چھوڑ کر تو نہیں جائے گا وہ۔ اگر وہ آدھا بھی خطبہ سن لے گا، خطبے کا چوتھا حصہ بھی سن لے گا، دل میں کچھ تو صفائی آئے گی۔ تو اس طرح کر کر کے جب دل میں صفائی آئے گی تو اس قسم کی بری حرکات سے انسان بچ جائے گا۔ بھئی بعض دوست سیاسی قسم کے سوالات کرتے ہیں، دوستوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ سیاسی اجتماع نہیں ہے، یہ مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا کا اجتماع ہے، جو ہماری تربیت کے لیے، ہمارے اخلاق کی درستی کے لیے، ہمارے کردار کی صفائی کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اگر غلطی سے سور یا دوسری حرام چیز کھا لیں تو منہ کیسے صاف کریں؟ بھائی میں نے کوئی ایسی ٹوتھ پیسٹ کی کمپنی نہیں بنائی ابھی تک، نہ میں کسی ماؤتھ واش کمپنی بنانے والوں کا ایجنٹ ہوں۔
ٹھیک ہے، خواہ حلال چیز کھائی ہے خواہ حرام چیز کھائی ہے، اس کے جراثیم سے منہ کو بچانے کے لیے ٹوتھ برش تو کرنا ہی پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دانتوں کو مسواک سے صاف کرنا یہ منہ کو پاک بناتا ہے اور خدا کو خوش کرتا ہے۔ یہاں کے معاشرے میں اوپر کی ظاہری صفائی ٹیپ ٹاپ تو بہت ہوتی ہے، لیکن منہ کی اندرونی صفائی بہت کم ہوتی ہے۔ اسلام نے اس پہ بڑا زور دیا، منہ کی صفائی پہ۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم نمونہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے تھے تہجد کے وقت، پیشاب کرنے قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرتے تھے کہ مسواک کرتے تھے اور پھر وضو کر کے تہجد پڑھتے تھے۔ ہر نماز سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ جب بھی گھر سے باہر آتے تھے، دن میں جتنی مرتبہ بھی گھر سے باہر آئیں، گھر آتے ہی پہلا کام یہ کرتے تھے مسواک سے دانتوں کو صاف کرتے تھے۔ تو اتنی تاکید ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اور آپ کے نمونے میں دانتوں کی صفائی کی خاطر۔ معافی کیسے مانگیں؟ استغفار کریں خدا سے جیسے باقی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ خدا کو نہ ہمارا فائدہ ہے اور نہ ہی اس کو ہماری ضرورت ہے، پھر اس نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ پھر اگر اس نے پیدا کر دیا ہے، اب ہم بھاگ سکتے ہیں کہیں؟ تو پھر اس کو خوش کرنا پڑے گا، خواہ اس نے ہمیں مرضی کے بغیر پیدا کیا یا ہماری مرضی سے پیدا کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جموں میں تھا تو بازار میں ایک ملنگ چھلانگیں لگاتا پھر رہا ہے اور زور زور سے نعرے لگاتا ہے، ربا تیری دنیا پسند نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جیسے سوال کرنے والے کو بھی خدا کی دنیا پسند نہیں آئی۔ پسند نہیں آئی اس لیے جل بھن کر سوال کو اس نے ہمیں کیوں پیدا کر دیا۔ اگلے دن دیکھا تو وہ ملنگ سر نیچا کیے بڑی خاموشی سے بازار میں چلا جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا، سائیں جی کل تو بڑے للکرے تھے، آج بڑے خاموش ہیں، سر نیچے ڈالے اور چپ چاپ جا رہے ہیں؟ کل تو بار بار خدا کو للکارے مارتے تھے، ربا تیری دنیا پسند نہیں آئی۔ وہ ملنگ کہنے لگا، وہ اوپر سے جواب آ گیا ہے۔ کیا جواب آ گیا ہے؟ خدا کہتا ہے اچھا اگر میری دنیا پسند نہیں آئی تو جس کی دنیا پسند آئی ہے وہاں چلے جاؤ۔ جب اور کوئی دنیا ہی نہیں تو کہاں جاؤں؟ پھر خاموشی کے ساتھ اسی دنیا میں گزارا کرنا ہے۔ بھائی جس کو خدا کے فعل پہ اعتراض ہے اور اس کو یہ پسند نہیں کہ خدا نے اس کو پیدا کیوں کر دیا، تو اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ لیکن زندگی ختم کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ اگر اس کا دل زندگی ختم کرنے کو نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اس نے خدا کی پیدائش کو قبول کر لیا ہے۔ تو اگر قبول کر لیا ہے تو پھر اگلا قدم بھی اٹھائے کہ اس خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ جن باتوں سے اس نے منع کیا ان باتوں سے منع ہو جائے، جن باتوں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ان باتوں کو کرنے لگ جائے۔ اگر میرا پیشہ ڈرائیونگ ہے تو کیا میں ڈرائیونگ کرتے کرتے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بھئی 24 گھنٹے کوئی ڈرائیور ڈرائیونگ نہیں کرتا۔ اس ڈرائیور صاحب کو واش روم جانے کا وقت مل جاتا ہے، کھانا کھانے کا وقت مل جاتا ہے، سونے کے لیے وقت مل جاتا ہے، گپ شپ کے لیے
وقت مل جاتا ہے، صرف نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں ڈرائیونگ بھی کرتا چلا جاؤں اور نماز بھی پڑھتا چلا جاؤں۔ بھئی اگر تو ایسی کیفیت ہے کہ نماز کے لیے رکنے سے کوئی نقصان کا خطرہ ہے تو پھر ڈرائیونگ کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ گاڑی کو روکیں اور نماز پڑھیں۔ قرآن کی ہدایت ہے کہ اپنی بیوی کے علاوہ انسان ان عورتوں سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے جن کے مالک اس کے دائیں ہاتھ ہو۔ دائیں ہاتھ مالک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی دیکھیں نکاح کیا ہوتا ہے۔ حکومت کے رجسٹریشن آفس میں گئے، وہاں پہ آپ نے رجسٹرڈ کروا دیا کہ یہ کپل آج کے بعد میاں بیوی ہیں، اس کا نام نکاح ہے۔ انسانی معاشرے کو یہ بتانا کہ اس کپل کا آپس میں معاہدہ ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے طور پر رہنا ہے، اور معاشرے نے اس کو قبول کر لیا، اس کا نام ہے نکاح۔ اسلام کہتا ہے اگر تمہاری دشمن قوم کے ساتھ جنگ ہو اور تم ان کے قیدی گرفتار کر لو میدان جنگ سے، باہر سے نہیں، میدان جنگ سے، تو اس زمانے میں جیلیں موجود نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، تو پھر قیدی مردوں کو، قیدی عورتوں کو جو جنگی مجرم ہوتے تھے انہیں مسلمانوں کے گھرانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا کہ ان کی نگرانی کرو، ان کی خوراک کا انتظام کرو، ان کی رہائش کا انتظام کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر ان جنگی قیدیوں میں کچھ عورتیں ہوں اور ان کے خامند قید نہ ہو، موجود نہ ہو ساتھ، ان کا کیا کیا جائے جب وہ گھر میں رہیں گی؟ اگر وہ گھر میں رہیں گی تو معاشرے میں بدکاری پھیلے گی، تو معاشرے میں بدکاری پھیلنے سے بچانے کے لیے اسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر جنگی قیدی عورتیں کسی مسلمان کے گھر میں ہیں تو جب تک وہ قید سے آزاد نہیں ہوتیں، ان کے ورثاء انہیں قید سے آزاد نہیں کرواتے، وہ مسلمان کی بیوی کے طور پہ رہے گی تا اس خاتون کی، جنگی قیدی کی جنسی خواہش کی تسکین ہوتی رہے اور وہ معاشرے میں بدکاری نہ پھیلائے۔ فرشتے تو پہلے ہی عبادت کے لیے بنائے تھے، تو پھر انسان کو عبادت کے لیے کیوں کہا؟ کوئی مشکل کام بن گیا؟ کینیڈا میں گورے پہلے ہی یہاں کام کاج کے لیے موجود تھے، پھر آپ کیوں آ گئے؟ اگر تو آپ کے آنے سے پہلے کینیڈا میں کوئی گڑبڑ تھی، خرابی تھی جو آپ کے آنے سے دور ہوئی، پھر تو آپ نے بہت بڑا احسان کیا۔ اگر گوروں کے پہلے ہی کام کرنے سے، آپ کے یہاں آ کر بھی کام کرنے سے ملک کو نقصان کوئی نہیں ہوا، تو اگر خدا کے فرشتے ہماری پیدائش سے پہلے خدا کی عبادت کر رہے تھے تو ہمارے عبادت کرنے سے خدا کو کیا نقصان ہوگا؟ ہر چیز خدا کی عبادت کے لیے ہے، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ انسان ہوں، خواہ حیوان ہوں، ہر جنس کی عبادت کا طریق جدا جدا ہے۔ خانہ کعبہ میں غیر مسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ بھئی خانہ کعبہ میں غیر مسلموں کو جانے سے کسی آیت یا حدیث نے نہیں روکا۔ قرآن کریم نے صرف اتنا کہا کہ بت پرست جو خانہ کعبہ کا ننگے بدن طواف کیا کرتے تھے، ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ یہ لباس، یہ کپڑے، ان کو پہن کر تو ہم گناہ کرتے ہیں،
تو یہ کپڑے ناپاک ہیں۔ خانہ کعبہ ایک پاک مقام ہے۔ ہمارا بدن وہ تو خدا نے پیدا کیا، وہ تو پاک ہے۔ تو جب ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو کپڑے اتار کے علیحدہ رکھ دو، اور ننگے بدن جو خدا کا پیدا کردہ پاک جسم ہے اس کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ اور دوسرا ان کا نماز کا طریق یہ تھا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ اب ان کو منع کر دیا گیا کہ چونکہ تمہارا طواف ننگے بدن ہے اور تم یہاں آ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کی بجائے، خدا کے حضور دعائیں کرنے کی بجائے تالیاں بجاتے ہو اور سیٹیاں بجاتے ہو اور دوسروں کی عبادت میں بھی خلل آتا ہے، اور تمہارے ننگے بدن طواف کرنے سے یہاں بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اس لیے تمہیں خانہ کعبہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ تمام فقہاء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان حج کرنے گیا ہے تو اس کا غیر مسلم ملازم اس کے ساتھ وہاں پہ جا سکتا ہے۔ تو اگر غیر مسلم کا وہاں داخلہ منع ہوتا تو ملازم کیسے ساتھ جاتا جو غیر مسلم ہے؟ شادی کے لیے کیسی بیوی کو تلاش کرنا چاہیے؟ کیوں جی؟ پھر کیسی بیوی تلاش کرنی چاہیے؟ جو روٹی پکا کر نہ دے، ایسی بیوی تلاش کرنی چاہیے؟ جو گستاخی کے ساتھ بولے، جو روز لڑائی جھگڑا کرے؟ بھئی ایسی بیوی تلاش کرنی چاہیے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو سمجھدار ہو، بڑے چھوٹے کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ بولے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، ایسی بیوی تلاش کرنی چاہیے۔ جب اسلام آزادی ضمیر کی تاکید کرتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں موجود بتوں کو کیوں توڑا جب مکہ فتح ہوا؟ بھئی آپ کعبہ کے مالک تھے تو آپ نے اپنے گھر میں موجود بتوں کو توڑ دیا، لوگوں کے گھروں میں موجود بتوں کو نہیں توڑا، کیونکہ آپ لوگوں کے گھروں کے مالک نہیں تھے، خانہ کعبہ کے آپ مالک تھے۔ تو ہر آدمی اپنے گھر میں اگر کسی نے کوئی غلط چیز پھینکتی ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، دوسرے کے گھر میں اس کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ کیا اس گناہ کے اپنے دل میں شرمندگی پیدا کرے۔ سب سے پہلے اپنے گناہ پر اپنے دل میں شرمندگی پیدا کرے، خدا کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اور اپنی ذات کے اندر بھی۔ دوسرا، جو گناہ کیا ہے اس کو آئندہ نہ کرے اور خدا کے ساتھ وعدہ کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ تیسرا یہ کہ خدا سے معافی مانگے کہ پہلے جو میں نے گناہ کیا تھا اس کو معاف کر دے۔ اس کا نام ہے توبہ۔ ایک احمدی سے ایسا جرم سرزد ہوا جس پر اسے اخراج از نظام جماعت کی سزا مل گئی۔ وہ بڑے معافیوں کے خطوط لکھتا تھا حضور کو، اور کئی صحابہ سے، کئی بزرگوں سے حضرت صاحب کے پاس سفارشیں بھی کرواتا تھا۔ اسی طرح ایک بزرگ کے پاس اس نے پھر کہا کہ اگر آپ کہیں حضور کے پاس جائیں تو میری سفارش کر دیں کہ حضور مجھے معاف کر دیں۔ خلافت ثانیہ کی بات ہے۔ وہ بزرگ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ حضور وہ فلانا آدمی اب تو بہت معافی مانگتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ معافی تو مانگتا ہے پر توبہ نہیں کرتا۔
وہ انسان معافی تو مانگتا ہے پر توبہ نہیں کرتا. تو معافی، سکی معافی اور توبہ میں فرق ہے. توبہ تو وہ ہوگی جب پہلے اس کے دل میں اس گناہ پر شرمندگی پیدا ہو، پھر جو اس نے گناہ کیا ہے اس کو ختم کرے. اگر کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو اس کا حق ادا کرے. یہ نہیں کہ کسی کا حق بھی دبا کے بیٹھا رہے. مثلا حکومت کا ٹیکس چوری کر لیا، نہیں دیا، اور کہ یا اللہ معاف کر دے. پھر ٹیکس دے گا تو معافی مانگے گا، توبہ تو نہیں ہوئی. کسی انسان کا مال چوری کر لیا، کسی سے رشوت لے لی، اور کہ یا اللہ معاف کر دے. بھئی پہلے اس کو دو تو صحیح اس کا مال جو اس سے لیا ہے، خواہ چوری کر کے لیا ہے، خواہ دھوکہ کر کے لیا ہے، خواہ زبردستی چھینا ہے، ڈکیتی کر کے. تو جو کسی انسان کا نقصان کیا ہے پہلے اس کا نقصان پورا کرو. اگر نقصان پورا نہیں کر سکتے، اس انسان کو معافی مانگ کے منتیں کر کے اس کو خوش کرو، اس سے معافی مانگو کہ وہ جو تم نے اس کا نقصان کیا وہ نقصان تمہیں معاف کر دے. پھر آگے سے خدا سے معافی مانگیں اور خدا سے عہد کریں کہ یا اللہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، تو اس کو معاف کر دے. اس کو توبہ کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ ایک احمدی کو کشف ہوا کہ جب احمدی فوت ہوتا ہے تو خدا اس سے پوچھتا ہے چندہ دیا تھا، تبلیغ کی تھی؟ اگر وہ کہے ہاں تو خدا کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی اجتماع چلے جاؤ. کہتے ہیں یہ دو سوالات کیا اسلامی عقائد جو بعد الموت کے بارے میں ہیں ان سے مختلف نہیں؟ پتہ نہیں اس میں کیا اختلاف ہے. اس میں کیا شریعت نے تبلیغ کرنے سے منع کیا یا چندہ دینے سے منع کیا؟ کیا قیامت کے بعد شریعت نے یہ بتایا کہ جو چندہ دے گا یا تبلیغ کرے گا وہ قیامت کے بعد سزا پائے گا یا انعام پانے کا ذکر ہے؟ دیکھیں عموماً دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی یہ تو آسان سی بات، اتنی آسان بات نہیں ہے یہ تبلیغ کرنا اور چندہ دینا. ذرا اپنی جماعتوں میں گھوم کر دیکھیں کتنے افراد ہیں جو سیکٹری مال کو اپنی صحیح آمد لکھاتے ہیں. سیکٹری مال کو کتنی آمد لکھاتے ہیں، اور جہاں کہیں رشتہ لینے دینے کا معاملہ وہاں اپنی کتنی آمد بتاتے ہیں. دونوں آمدوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور پھر کتنے ہیں کہ جو آمد لکھوائی ہے اس پہ صحیح چندہ دیتے ہیں اور بر وقت دیتے ہیں، اور سیکٹری مال کو وہ کتنے چکر لگوانا اپنی بہت بڑی خوبی سمجھتے ہیں. تو اگر چندہ دینا اتنی آسان بات ہوتی تو سارے احمدی صحیح چندہ لکھواتے، صحیح آمد لکھواتے، اور فوراً آمد ملتے ہی سب سے پہلے سیکٹری مال کو چندہ ادا کرتے. قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں عذاب سے بچا لے گی، جنت میں داخل کرے گی. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرو، اپنی جان قربان کرو. اور میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اگر چندہ دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا. تو بھئی قرآن نے جو جنت کے بارے میں تعلیم دی، حیات بعد الموت کے بارے میں تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ چندہ دینے والا اس کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے. اگر انسان اپنے ماحول میں غور کرے تو حدیث میں لکھا ہے حب الدنیا راس کل معصیت، دنیا کے مال کی محبت
ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کے اپنے وجود سے یا اپنے ارد گرد بسنے والے افراد کے ذریعے ان گناہوں پہ ذرا غور کر کے دیکھے، اکثر گناہوں کی بنیاد پیسے کی محبت ہوتی ہے۔ پیسے کی خاطر انسان جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، ٹھگی لگاتا ہے، ٹیکس چوری کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بہانے بناتا ہے۔ کیوں؟ پیسے سمیٹ لوں۔ تو اگر اسے یہ عادت پڑ جائے کہ میں نے پیسے سمیٹنے کی بجائے پیسے خدا کی راہ میں دینے ہیں، تو یہ سارے عیب چھوڑ دے گا۔ یہی حال تبلیغ کا ہے۔ اگر ایک آدمی تبلیغ کر رہا ہے لیکن لوگوں سے بد اخلاقی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اگر وہ تبلیغ کرے گا، دوسرا اس کے جواب میں فوراً کہے گا ہاں جی، پہلے خود تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو پھر مجھے تبلیغ کرنا، پہلے خود تو بے ایمانی اور ٹھگی چھوڑو پھر مجھے تبلیغ کرنا۔ اگر اسے تبلیغ کی عادت پڑ گئی ہے، اس تبلیغ کی عادت کی بنا پر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کی خاطر ہر دن جو آئے گا وہ اپنی بدیوں سے چھٹکارا پاتا چلا جائے گا، اور ان بدیوں کے بدلے میں اپنے اندر نیکیاں پیدا کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ نتائج ہیں تبلیغ کرنے کے اور چندہ دینے کے۔ ایڈا لمبا سوال آتا پرچے؟ اچھا، ایک صاحب کہتے ہیں شادی بغیر وجہ کے بھی ہو جاتی ہے، ہونی چاہیے، تو کر لیں بھئی، میں نے کب روکا ہے آپ کو؟ حضور کا ایک اقتباس دیا ہے، بھئی حضور نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ شادیاں زیادہ کرو تا بچے زیادہ پیدا ہوں اور تم مخالفین کے نقصان سے بچ جاؤ۔ یہ وجہ معمولی سی ہے۔ رزق حلال کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ گورنمنٹ سے ٹیکس کی چوری یہ ایسا کاروبار جو جھوٹ کی بنا پر گھروں کی مارگیج دلوائے، کیا ایسے کاروبار جائز ہیں؟ کیا کاروبار کی غرض سے دوسرا گھر مارگیج پہ لینا جائز ہے؟ دیکھیں، رزق حلال اور رزق حرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا میں آ کر جو بعض انقلابی باتیں پیش فرمائیں، ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کی غذا کا اس کے کردار پہ اثر ہوتا ہے۔ انسان کی غذا کا اس کے کردار پہ اثر ہوتا ہے۔ اور آپ نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں ایک سادہ سی مثال پیش فرمائی۔ فرمایا جو ویجیٹیرین ہیں ان کا مزاج اور اخلاق اور طرح کے ہوں گے، اس کے بالمقابل جو سبزی نہیں کھاتے، تینوں ٹائم گوشت ہی گوشت کھاتے ہیں، ان کے مزاج میں سختی، ظلم اور تشدد کا رجحان پایا جائے گا۔ اور جو سبزی اور گوشت کو ملا کر کھاتے ہیں، ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں، ان کے کردار میں ایک توازن پایا جائے گا۔ یہ موٹی سی مثال حضور نے پیش فرمائی۔ دیکھیں، قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے کام کرو۔ اب دونوں فکروں کا باہم جوڑ کیا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ پاک چیزیں کھاؤ اور ورزش کرو
تاکہ کھایا پیا ہضم ہو جائے، مگر یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ ان دونوں فکروں کو متصل بیان کرنے سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اچھے کام پاک چیزیں کھانے کے نتیجے میں ہوں گے۔ اگر چیز ناپاک کھائی ہے، اگر رزق حرام کھایا ہے، تو وہ جب معدے میں جا کر ہضم ہوگا، اور اس سے جو خون بنے گا، رزق حرام کے ہضم کے نتیجے میں جو خون بنے گا، وہ خون حرام کے جذبات والا ہوگا، وہ حلال والا نہیں ہوگا۔ وہ رزق حرام کے ہضم ہونے کے نتیجے میں جو خون حرام پیدا ہوگا، وہ دماغ میں جائے گا، تو دماغ حرام سوچیں سوچے گا، حلال سوچیں نہیں سوچے گا۔ انسان کے جس جس عضو میں وہ خون حرام جائے گا، وہ عضو حرام کام کرے گا، حلال کے کام نہیں کرے گا۔ اور اگر انسان نے رزق حلال کھایا ہے، پاکیزہ چیز کھائی ہے، تو رزق حلال کھانے کے نتیجے میں جب وہ غذا ہضم ہوگی تو اس سے حلال خون پیدا ہوگا۔ وہ حلال خون دماغ میں جائے گا تو دماغ حلال سوچیں سوچے گا، حرام کی سوچیں نہیں سوچے گا۔ وہ خون حلال انسانی جسم کے اعضاء میں جائے گا تو وہ اعضاء حلال کے کام کریں گے، حرام کام نہیں کریں گے۔ اور اس رزق حلال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد، اور وہ اولاد جس کو رزق حلال کھلایا گیا، وہ حلال کے کام کرے گی، حرامی کام نہیں کرے گی۔ اور جس اولاد کو رزق حرام کھلایا گیا، اس اولاد سے حلال کے کاموں کی امید رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خواہ وہ رزق حرام چوری کے نتیجے میں ہو، جھوٹ کے نتیجے میں ہو، ٹھگی کے نتیجے میں ہو، جھوٹے مقدمے کر کے ہو، ٹیکس چوری کر کے ہو، کام چھپ، جو بھی ہو، خدا کو پتہ ہے کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ بلکہ انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا رزق ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ وہ جو رزق حلال کے روپے ہوتے ہیں نا، وہ انسان کارپیٹ کے نیچے نہیں چھپاتا، نہ صوفے کو پھاڑ کے اس کے اندر چھپاتا ہے، وہ بینک اکاؤنٹ میں رکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ رزق حلال کے روپے نہ ہو تو پھر تو مجبوری ہے، پھر تو اس کو رضائی میں چھپانا پڑے گا، گلدان میں چھپانا پڑے گا، اور جگہوں پہ چھپانا پڑے گا۔ کہتے ہیں گھر مارگیج پہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ بھئی جو گھروں کو مارگیج پہ حاصل کرنا ہے، بے شک بینکوں والے اس کے لیے انٹرسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی سود کا، لیکن حقیقتاً میں وہ اس طرح کا سود نہیں ہے جو شریعت نے منع کیا ہے۔ بینک اس جائیداد کی قیمت ادا کرتا ہے اپنی جیب سے، اور اس جائیداد کا مالک بن جاتا ہے۔ اب مالک کو اپنی چیز کے بارے میں اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز کی قیمت تھوڑی رکھے یا زیادہ رکھے، نقد کی شکل میں تھوڑی رکھے، ادھار کی شکل میں زائد رکھے۔ تو بینک جب اس مکان کا مالک بن گیا تو اس نے ہمارے سامنے کہا کہ اب میں چیز یہ اتنے میں تمہیں فروخت کروں گا، تم نے اتنے سال میں اتنی قسطوں میں اس قیمت فروخت کو مجھے ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ اس سود نہیں ہے جس کو شریعت نے حرام کیا۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ عام طور پہ عربی زبان کی آیات اور احادیث کے الفاظ کے معنی کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں عرب لوگ جن کو عربی آتی ہے وہ اس اختلاف کو حل کیوں نہیں کر لیتے؟ بھی آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں، حل کیسے کریں؟ آپ اپنے ماحول میں بسنے والے عربوں کے ساتھ محبت و پیار کے تعلقات پیدا کریں،
ان کو اپنے گھر میں چائے پہ بلائیں، اپنے گھر میں ان کو کھانے پہ بلائیں۔ جب وہ یہ سمجھیں کہ آپ ان کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں، وہ آپ کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں، پھر جب آپ کو ان کے کسی مسئلے کا، کسی پریشانی کا علم ہو تو ان سے کہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے حضور کو دعا کا خط لکھوں۔ اگر وہ اجازت دے دے تو اس کے لیے حضور کو دعا کا خط لکھیں کہ میرا فلاں عرب دوست ہے، اس کو یہ پرابلم ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں حضور کی خدمت میں دعا کا خط لکھوں۔ جب وہ عرب اپنی ذات کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے افراد کے اندر حضور کی دعا کا نشان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کے دل میں احمدیت کی سچائی داخل ہو جائے گی۔ پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھئی فلاں بات کیسے ہے، آپ اس کے جواب میں آیت سنائیں اور صرف ایک یا دو فقرے اس کی تشریح میں کہیں، اس کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ آیت کا مطلب تو یہ ہے۔ لڑکے کی پیدائش پر عقیقے پر 2 بکرے قربان کرنے کا اسلام میں حکم، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو کیا کرے؟ کچھ بھی نہ کرے۔ عقیقہ تو اس پہ ہے جس کو خدا نے توفیق دی، تو جس کو توفیق ہی نہیں ہے اس کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اجتماع پر خدام واش روم میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے واش روم ناپاک ہو جاتا ہے، اسے کیسے استعمال کریں؟ صرف واش روم ہی ناپاک نہیں ہوتا، جب وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کی چھینٹیں ان کے پتلون پہ بھی پڑ رہی ہوتی ہیں، پتلون بھی ناپاک ہوتی ہے، شرٹ پہ بھی پڑ رہی ہوتی ہیں، جیکٹ پہنی اس پہ بھی پڑ رہی ہوتی ہیں، تو وہی پیشاب والی پتلون پہ، پیشاب والی شرٹ پہ، جیکٹ پہ وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اسی ہاتھ سے کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہی پتہ نہیں وہ ناپاک قطرات کس کس چیز کے ساتھ مل کے ان کے اندر بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف اگر واش روم کا ہی مسئلہ ہے تو وہ تو وہاں ٹیشو لے کے اس کو صاف کر لیں تو پیشاب کر لیں۔ بعض افراد ایسے معذور ہوتے ہیں کہ وہ ہمہ وقت نگرانی خدمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کیا ایسے لوگوں کی زندگی رحم کے طور پر ختم کی جا سکتی ہے؟ بھئی ان کو زندگی خدا نے دی ہے، ہم نے نہیں دی۔ اگر ہم نے ان کو زندگی دی ہے تو ہم مرسی کلنگ کے طور پہ ان کی زندگی ختم کر سکتے ہیں، اگر ان کو خدا نے زندگی دی ہے تو ہم اس کی زندگی کو ختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے۔ ان کا یہ امتحان ہے کہ وہ اس حالت میں صبر کریں اگر وہ ہوش و حواس میں ہیں۔ صبر کے نتیجے میں خدا فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ثواب ملتا ہے۔ بھئی خدا کے لیے تو بے حساب چیز ہی کوئی نہیں، لیکن بندوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ صبر کرنے پر صبر کرنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ تمہاری ساری کیلکولیشن، تمہارے سارے کمپیوٹر، سارے کیلکولیٹر وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں، اس سے بھی آگے جا کے اس کو ثواب ملتا ہے۔ خدا فرماتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پہ خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، خدا کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم نے کسی معذور انسان کی معذوری دیکھ کر اپنی تندرستی پر خدا کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا، اور اس معذور کی خدمت کر کے، اس کی ضرورت پوری کر کے ہم نے خدا کو خوش کیا یا نہیں کیا۔ حدیث میں لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی،
میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ بندے کہیں گے یا اللہ تو خدا ساری کائنات کا مالک رب العالمین، تو کب بھوکا تھا کہ میں تجھے کھانا کھلاتا؟ تو کب پیاسا تھا کہ میں تجھے پانی پلاتا؟ تو کب بیمار تھا کہ میں تیری بیمار پرسی کرتا؟ تو کب ننگا تھا کہ میں تجھے کپڑے پہناتا؟ تو خدا فرمائے گا وہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا کہ ہاں وہ تو تھا، وہ میں تھا۔ اگر تم اس بیمار کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے وہیں پاتے اور میری رضا کے حقدار بن جاتے۔ فلاں بندہ بھوکا تھا وہ میں تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو مجھے وہیں پاتے اور میرے پیار کے حقدار بن جاتے۔ تو خدا فرماتا ہے کسی بھوکے انسان کو خوراک مہیا کرنا، کسی پیاسے کی پیاس دور کرنی، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنی، کسی ننگے کو لباس مہیا کرنا، یہ خدا کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے اور خدا کو پانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ اگر کوئی وتر ادا کرنا بھول جائے تو کیا یاد آنے پر وہ نماز فجر کے بعد ادا کر سکتا ہے؟ نہیں جی، اب وہ گئے، نماز فجر کے بعد وتروں کا وقت ختم ہو گیا۔ شادی ہمارا آدھا دین ہے، ہم کیسے جانیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ بھئی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کتنے بجے تک چلنا جی؟ 5:15 ہو گئے نے، یہ تے 2:15 تک چلن گے میرا خیال۔ اور آہستہ آہستہ میرے پردے پہ اب ڈھیلے ہو رہے ہیں۔ نہیں آپ فیصلہ کریں نا اپنے اگلے پروگرام کو دیکھ کے کتنے بجے اگلا پروگرام شروع ہونا ہے، کیا ہونا ہے۔ اور سامعین میں سے بھی کئیوں کو پیاس لگی ہوگی، کئیوں کو پیشاب ہیں۔ 10 منٹ میں 5:30 بجے تک جی، تو فیصلے کے مطابق اگلے 15 منٹ تک میرا اور آپ کا امتحان باقی ہے۔ قرآن میں ہے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، ایک عیسائی سے کیا سوال ہوگا جبکہ اس کا مذہب اسلام نہ تھا؟ بھئی ہر مذہب میں خدا نے عبادت کا حکم دیا، اگر اس غیر مسلم کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا یا ٹوٹے پھوٹے انداز میں پہنچا یا ایسے انداز میں پہنچا کہ اس کو اسلام کی سچائی سمجھ نہیں آئی، تو اس کو اس کے مذہب کی تعلیم کے مطابق جو عبادت کا دستور تھا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں گرتا، تو انسان کا اچھا اور برا عمل کرنے میں اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہی میں رکھے۔ بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ چونکہ کوئی کام خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ انسان برے کام کرے، خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں نے انسان کو نیکی اور بدی کے بارے میں خبر دے دی، اب اس کو اختیار ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہر انسان کو اختیار ہے کہ خدا کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق خواہ وہ اچھا کام کرے خواہ وہ برا کام کرے۔ تو خدا کسی انسان کو زبردستی نہیں کہتا کہ تم برا کام کرو، وہ تو کہتا ہے لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو، ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جب خدا کو علم ہے کہ فلانے انسان نے یوں کرنا ہے تو انسان کو تو گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی علم ہونے سے
مجرم کیسے بری ہو گیا؟ ہمارے سامنے ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا، ہمیں علم ہے کہ نہیں کہ اس نے قتل کیا؟ تو کیا ہمارے علم سے قتل کا گناہ ہمیں ملے گا یا وہ قاتل بری ہو جائے گا؟ ہمارے علم کا مجرم کے جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مجرم کے جرم کا ہمیں علم ہونا اس کو جرم سے یا جرم کی سزا سے بری نہیں کرتا۔ اس نے جرم کیا، ایک واقعہ ہو گیا، ہمیں اس کا پتہ لگ گیا۔ جس طرح ہمیں ماضی کے واقعات کا علم ہے، لیکن ماضی کے واقعات کا علم ماضی کے زمانے میں جرم کرنے والے مجرمین کو جرم سے بری نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں اس کا علم ہے، نہ ہمیں ان کے جرائم کا ذمہ وار بناتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا علم ہے۔ زمانہ حال کا علم ہمیں ذمہ وار نہیں بناتا، اور زمانہ حال کے مجرمین کو ہمیں ان کے جرائم کا علم ہونا انہیں جرم سے بری قرار نہیں دیتا۔ تو جس طرح ہمیں ماضی اور حال کا علم ہے، خدا کو ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کے حالات کا علم ہے۔ تو جس طرح ہمیں ماضی اور زمانہ حال کے جرائم کا علم مجرم کو بری نہیں کرتا اور ہمیں قصوروار نہیں بناتا، اسی طرح خدا کو مستقبل کے حالات کا علم مجرم کو اس کے جرم سے بری نہیں کرتا اور خدا کو اس کا ذمہ وار نہیں بناتا۔ حمل کے بعد انسانی روح کب پیدا ہوتی ہے؟ چوتھے مہینے میں۔ کن حالات میں اسقاط حمل کی اجازت ہے؟ صرف اس اندیشے سے کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے، رزق کی تنگی کے خوف سے حمل ساقط کرنا یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ باقی اگر کوئی وجہ پیدا ہوتی ہے تو خلوص نیت کے ساتھ، صدق کی نیت کے ساتھ اگر انسان فیصلہ کرے تو حمل ساقط کرنا جائز ہے۔ کہتے ہیں اس آیت کا کہنے والا کون ہے اور مخاطب کون ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے اور خدا کا کلام ہے۔ خدا مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایماندارو اللہ کے احکام کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو بھی تمہارا حاکم ہے، تمہارا افسر ہے، کوئی ایسا فرد ہے جو تمہیں حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ تو ایسی شاندار تعلیم پیش کی کہ بغاوت اور نافرمانی سے اس آیت میں خدا نے منع کر دیا، اور اطاعت اور فرما برداری ہی ہر ملک، ہر قوم، ہر گھرانہ، ہر معاشرہ، ہر تنظیم کی کامیابی کی کلید ہوتی ہے۔ کیا نماز مغرب سے پہلے نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو پھر جماعت کھڑی ہونے تک ہم نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ کیا مسلمان مرد کسی عورت سے مصافحہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ عورت اس کی ماں ہو، اس کی بیوی ہو، اس کی بیٹی ہو، اس کی بہن ہو، یا اس کی کوئی بھی محرم رشتہ دار ہو۔ غیر محرم عورت کے ساتھ مرد کو مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مصافحے کے نتیجے میں، دو ہاتھوں کے ٹچ کرنے کے نتیجے میں آگے پھر بدی کے خیالات کی طرف انسان کا قدم بڑھتا چلا جاتا ہے، اور مجھے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں کے حالات کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
سنا ہے حدیث میں ہے کہ امام مہدی کی زبان میں لکنت ہوگی. کیا حضرت مرزا صاحب کی زبان میں لکنت یا ٹھہراؤ تھا؟ جی ہاں، لکنت تھی. بعض الفاظ کی ادائیگی آپ کی زبان ان کو ادا نہیں کر سکتی تھی. لکنت کہتے ہیں پنجابی میں تھتھا پن، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سٹیمرنگ. تو آپ کی زبان میں سٹیمرنگ تھی، بعض الفاظ کو آپ ادا نہیں کر سکتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں سٹیمرنگ تھی، وہ بھی بعض الفاظ کو ادا نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ وہ خدا نے جب ان کو نبی بنایا تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ لا ینطلق لسانی، میری زبان تو روانی کے ساتھ بول ہی نہیں سکتی، تو میں تبلیغ کروں گا، گفتگو میں اٹکوں گا، میری زبان میں سٹیمرنگ پیدا ہوں گی، لوگ ہنسیں گے تو تماشا بن جائے گا. میرا بھائی ہارون یہ بہت عمدگی کے ساتھ، روانی کے ساتھ تقریر کر سکتا ہے، اس کو نبی بنا دے. خدا نے کہا اس کو بھی بناتا ہوں، تیری بھی نبوت برقرار ہے. اللہ کا ذاتی نام اللہ پہلی الہامی کتب میں کیوں مذکور نہیں؟ بھئی خدا تعالیٰ نے ہر قوم کو، ہر نبی کو اللہ کے نام سے تعارف کروایا. البتہ بعد میں آہستہ آہستہ ان قوموں کی روایات میں، ان قوموں کی کتابوں میں جب تبدیلی پیدا ہوئی، قوم کے افراد نے کی، رد و بدل شروع ہوا، تو پھر اللہ کا ذاتی نام وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور ان کے اپنے ذاتی تصورات اور ذاتی خیالات نے ان کتابوں میں اور ان کی مذہبی زبانی روایات میں جگہ پا لی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 7000 سال کے دور کا ذکر فرمایا ہے. براہ کرم اس کی تفصیل بتائیں. سال کتنے ہیں؟ 7000 سال. اور اس کی تفصیل عیسائی کلچر میں بڑے بیٹے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اسے باپ کی غیر موجودگی میں اس کا نمائندہ سمجھتے ہیں. اسلام میں چھوٹے بھائیوں کے کیا حقوق ہیں؟ عیسائیت میں صرف بڑے بھائی کو وارث قرار دیا جاتا ہے ماں باپ کا، باقی بھائی چھٹی کرتے ہیں. بات یہ ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر باپ موجود نہیں، باپ کی وفات ہو گئی، تو بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے. چھوٹے بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بڑے بھائی کا ادب اور احترام کریں، اس کی ہدایات کو مانیں، تاکہ اس کی ہدایات کی روشنی میں گھر کا نظام چلے. کیونکہ کوئی بھی نظام، خواہ وہ چھوٹے سے گھر کا ہو، محلے کا ہو، کسی تنظیم کا ہو، شہر کا ہو، صوبے کا ہو، ملک کا ہو، ایک فرد کی سپرمیسی تسلیم کیے بغیر چل نہیں سکتا، اور اس کی اطاعت کیے بغیر چل نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں یہ بیوی خاوند کی اطاعت کیوں کرے؟ بھئی دونوں میں سے ایک ہی بات ہونی ہے نا، یا بیوی خاوند کی اطاعت کرے یا خاوند بیوی کی اطاعت کرے، تبھی گھر چلے گا. اب دونوں میں سے جو طاقتور ہے اطاعت تو اس کی ہوگی، تو دونوں میں سے طاقتور کون ہے؟ بیوی کے خاوند. ویسے کینیڈا میں شاید بیوی طاقتور ہے. تو یہ فطری بات ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے کمزور اس کی بات مانتے ہیں. تو میاں بیوی میں سے جسمانی طور پہ خاوند طاقتور ہے تو بیوی اس کی بات مانے گی. اگر بیوی اس کی بات نہیں مانے گی تو جو طاقتور ہے اس کو تھپڑ لگا دے گا آگے سے. اس لیے اسلام نے وہی اصول بتایا کہ جو مرد ہے، جو خاوند ہے، وہ گھر کا نگران ہے. گھر کے فیصلے اس نے مرد نے کرنے ہیں، اور گھر کے افراد کو، بیوی کو، بچوں کو گھر کے خاوند کے فیصلوں کی پابندی کرنی پڑے گی. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں کبھی بیوی سے مشورے کرے گا، کبھی بچوں سے مشورے کرے گا، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی دوستوں سے، اور پھر جو سب کی آراء اور مشورے سننے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے گا اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا.
میت کو غسل اور کفن کے بعد چھونا یا بوسہ دینا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈ باڈی جہاں پڑی تھی اس کمرے میں تشریف لے گئے اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میت کی تجہیز و تکفین کی ویڈیو بنانا یا اسکائپ پہ اس کو لائیو دکھانا صحیح ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو وہ کوئی بزرگ ہے تو جو لوگ اس کی بزرگی کے قائل ہیں، اس کو خدا رسیدہ مانتے ہیں، خدا کا پیارا مانتے ہیں، ان انسانوں میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ہم اس خدا کے پیارے انسان کی ڈیڈ باڈی دیکھیں، اس کا جنازہ جاتا دیکھیں، اس کی تدفین کا منظر دیکھیں۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس منظر کو دیکھنے کے نتیجے میں کسی کے دل میں دعا کا جذبہ پیدا ہوگا، کسی کے دل میں استغفار کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ اگر کسی منظر کو دیکھنے کے نتیجے میں انسان کے دل میں استغفار کا جذبہ جنم لے، دعا میں خشیت پیدا ہو، دعا میں توجہ پیدا ہو، تو اور اسے کیا چاہیے؟ کیا بچے کو اجازت ہے کہ وہ پہلی صف میں نماز میں شامل ہو؟ اگر تو صرف پہلی صف ہے، ایک ہی صف ہے، تو وہ بیچارہ پہلی صف میں شامل ہوگا، ورنہ حکم یہ ہے کہ بچے پچھلی صفوں میں شامل ہوں، کیونکہ بچے بعض اوقات شرارت کرتے ہیں، کسی بات پہ ہنس پڑتے ہیں۔ اگر وہ پہلی صفوں میں ہوں گے اور ہنس پڑے کسی بات پر یا ایک دوسرے کو کونی ماری، چھیڑ چھاڑ کی، تو باقی نمازیوں کی نماز میں توجہ خراب ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ بچے پچھلی صفوں میں ہوں، اور بزرگ سمجھدار علم دین رکھنے والے افراد وہ امام کے قریب کھڑے ہوں، تاکہ اگر امام کو کسی وقت کسی مشورے کی ضرورت پڑے، کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے، تو وہ جو سمجھدار اہل علم تجربہ کار افراد اس کے قریب ہیں، اسے سہولت رہے گی ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے میں، ان سے کسی اہم بات کے بارے میں مشورہ کرنے میں۔ اور اگر وہ اسکیٹرڈ ہوں، کوئی چھوٹی صف میں، کوئی 10ویں صف میں، تو امام بیچارے کو ضرورت پڑ، جو بیچارہ دیکھے گا میں کس سے بچے سے مشورہ کروں، اس کو تو پتہ ہی نہیں، یا پاس ان پڑھ کھڑے، ان سے وہ کیا مشورہ کرے۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ وَلْيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، کہ تم میں سے جو لوگ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، وہ میرے قریب کھڑے ہوں نماز کے دوران۔ کیا یہ درست ہے کہ اگر کسی کا جنازہ 100 افراد پڑھ لیں تو وہ بخشا جاتا ہے؟ بھئی جتنے بھی زیادہ افراد اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ان کی مغفرت اس کے حق میں خدا کی بارگاہ میں سفارش کا روپ دھار لے گی۔ باقی یہ تو خدا کی مرضی ہے ان کے استغفار کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ جس ڈیڈ باڈی کا ہم نے جنازہ پڑھا، 100 افراد نے جنازہ پڑھا یا 1000 افراد نے جنازہ پڑھا، اس کا جنازے میں جو ہم نے دعائے مغفرت کی، اس کے لیے بخشش کی، وہ خدا نے قبول کی یا نہیں کی، کیونکہ ہر میت تو بخشی نہیں جاتی۔ اگر 100 افراد یا 200 افراد کے جنازہ پڑھنے سے ڈیڈ باڈی بخشی جائے تو پھر تو شروع سے لے کر آج تک کوئی مسلمان بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، کیونکہ جنازے میں رشتہ دار محلے دار مل کے اتنے افراد بن جاتے ہیں۔ اصل چیز تو خدا کی بخشش اور رحم کا تعلق ہے۔ لو جی، امتحان ختم ہوئے، 1 منٹ زائد ہو چکا ہے۔